اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اگر آپ کے مکان پر ناجائز قبضہ ہے اور اس کو آپ کیسے چھڑانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے آپ کا طریقہ کار ہوگا۔ مکان کا قبضہ اس سے پہلے جو تھا وہ ایگریکلچر لینڈ کا تھا، مکان پر قبضے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، واپسی قبضے کا۔ تو اس سے پہلے ہم ٹاپک کو ڈسکس کریں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اور آپ کے کمنٹس میرے لیے ایسٹ ہیں، پہلے بھی میں نے گزارش کی ہے تو مزید بھی اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا، میں رپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ قبضہ جو ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہے کہ قبضہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، اور قبضے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندے کا ٹائٹل ہی نہیں ہے، وہ بلکہ زیادہ ٹائٹل کا حقدار بن جاتا ہے کہ اس کا قبضہ ہے۔ وہ کسی عدالت میں جائے گا، وہ کہے گا میرا تو قبضہ ہے جناب، اس کا مطلب ہے کہ اس کا میرا حق تھا، اور یہ جو شخص ہے جس نے جو یہ کہتا ہے کہ انتقال اٹھا کر پھیر رہا ہے، یہ انتقال غلط ہے اور یہ انتقال غلط ہو گیا تھا، میری یہ پراپرٹی ہے۔ خاص طور پہ معاملات کیا ہوتے ہیں کہ مکانات میں جو آپ انتقال کراتے ہیں، پہلے سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جب بھی آپ کسی مکان کا انتقال کرانے لگیں تو انتقال کرانے سے صرف فیس بچانے کے لیے آپ انتقال نہ کرائیں، آپ بلکہ رجسٹری کرائیں۔ رجسٹری جب آپ کراتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نقشہ بن جاتا ہے، تتمہ جسے کہتے ہیں، پورا سائٹ پلان بن جاتا ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں کون ہے، تو وہ آپ کا ایک نقشہ بن جاتا ہے۔ اس نقشے کی وجہ سے آپ کا ٹائٹل بھی کریٹ ہو جاتا ہے، قبضہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے عدالت میں سب سے پہلے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ناجائز قابض ہے اور اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اور میرا قبضہ بحال کیا جائے۔ قبضے میں کیا چیز اہم ہوتی ہے؟ ایک خسرہ گرداوری ہوتی ہے، جو خسرہ گرداوری آپ کے نام ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے تو خاص طور پہ جیسے شہروں میں ہے مکان ہے وہاں خسرہ گرداوری نہیں ہوتی تو وہاں رجسٹری ہوتی ہے۔ اگر آپ کا انتقال ہے تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ میرا انتقال ہے؟ اگر اس معاملے کو آپ فیس کر رہے ہیں کہ رجسٹری میں آپ کا تتمہ بیان نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو پھر آپ کا بجلی کا جو میٹر ہے وہ آپ کے نام ہونا چاہیے، گیس میٹر آپ کے نام ہونا چاہیے، پی ٹی سی ایل کا بھی آپ کا نام ہونا چاہیے، اسی خاص پریمیسز کا، کیونکہ فرد جاری کرتا ہے پٹواری، اور اس پٹواری کے فرد کی وجہ سے آپ کا ٹائٹل کریٹ ہو جاتا ہے کہ ایک سرکاری محکمے نے آفٹر ڈیو ویریفیکیشن آپ کے قبضے کی ویریفیکیشن کر وہاں بجلی کا میٹر، گیس کا میٹر اور پی ٹی سی ایل یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی چیز آپ نصب کر سکیں تو اس کو بھی آپ اپنے پاس رکھیں اور وہ قبضہ آپ کا ثابت ہو جائے گا۔ اصل میں یہ کیا ہوتا ہے کہ جو ناجائز قابضین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ رجسٹری آپ نے بھی ایک جگہ کی کرا لی اور دوسرے شخص نے بھی وہی نقشہ بنا دیا، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی آپ کے مخالف کی رجسٹری میں یا انتقال میں بھی تتمہ پرانے زمانوں میں کیا جاتا تھا، آج کل یہ روایت نہیں ہے، تو اگر ایسا ہو گیا ہے تو کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو آپ کو آپ کے خلاف لگتا ہے اور کسی گورنمنٹ ایجنسی نے بنایا ہے، جیسے انتقال ہے، غلط ہو گیا ہے، آپ نے بیان ہی نہیں دیے کہ آپ کے انگوٹھے بھی غلط لگ گئے ہیں، تو آپ صرف یہ کہہ کر تھانے میں نہیں پہنچ سکتے کہ جناب یہ غلط ہو گیا ہے، میں نے انگوٹھے بھی نہیں لگائے تھے تو یہ غلط ہو گیا ہے۔ تو وہ 420 68 71 کی ایف آئی آر ہو سکتی ہے، لیکن وہ پھر فورینزک ہوگی اور کافی عرصہ پھر آپ کو اس کو چیلنج ضرور کرنا پڑے گا۔ آپ سپریم کورٹ تک چلے جائیں، اگر آپ کسی غلط کام کو چیلنج نہیں کریں گے، یہ میں زور دے کر کہہ رہا ہوں، اگر آپ کسی غلط کام کو چیلنج نہیں کریں گے، اس کو سول کورٹ میں بھی چیلنج کرنا چاہیے، اس کو اینٹی کرپشن میں بھی جانا چاہیے، وفاقی محتسب کو بھی آپ درخواست دے سکتے ہیں، کوئی بہت بڑا فراڈ ہے تو نیب میں بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، جو غلط فراڈ آپ کا ہوا ہے پولیس کو بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ تو وہ سارے فورمز کو جب آپ اکٹھے لیں گے تو پھر آپ کی حق رسی ہو سکتی ہے۔ اب ناجائز قبضہ، دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ناجائز قبضہ کب ہوا؟ کیا پرانے عرصے کا آپ کے مکان پر قبضہ ہے؟ تو پھر آپ کو یہ میں مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ جب کوئی دعویٰ کریں تو آپ کہیں جی 6 مہینے پہلے میرے زمین پر مکان پر قبضہ ہے تو اس نے مجھے نہیں کیا۔ یہاں رینٹ کی بات علیحدہ ہے، وہ لیکچر میں آپ کو علیحدہ دوں گا کہ آپ کا رینٹ کا معاہدہ ہے اور اس شخص نے آپ کو رینٹ ہی نہیں دیا۔ یہ بڑے شہروں میں یہ پرابلم بھی بہت زیادہ چل رہا ہے، کہ اس کو ہم ڈسکس ضرور کریں گے نیکسٹ لیکچر میں، کہ اگر
آپ کا مکان ہے اور رینٹ پر دے دیا آپ نے، لیکن وہ آپ نے رینٹ کا وہ نہیں لکھا، معاہدہ نہیں لکھا، تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ مکان پر آپ کے آ کر قبضہ ہو گیا۔ اب مکان پر قبضہ ہوا ہے تو یہاں پر ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت ہی بڑا ڈیفیکٹ ہے پاکستان پینل کوڈ 1860 میں، وہ یہ ہے کہ قبضہ کی جو ایف آئی آر، میں آپ کو یہ بہت قیمتی مشورہ دے رہا ہوں، اور جو بھی یہ ان ایگریکلچر لینڈ والوں کے لیے بھی ہے، قبضے اگر آپ مالک ہیں، کسی نے قبضہ کر لیا ہے، تو آپ ایف آئی آر جو کرائیں گے وہ کس دفعے کی کرائیں گے اور کیا اس کا متن ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کی زمین پر یا مکان پر قبضہ ہو جاتا ہے، آپ پولیس والے کے پاس پہنچتے ہیں، پولیس پہلے ہی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے جی آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی ہے، میں آپ کا پرچہ کرتا ہوں، قبضہ انہوں نے کیا ہے، تو وہ کیا کریں گے، 447 کی ایف آئی آر آپ کے خلاف کرا دیں گے۔ جب 447 کی ایف آئی آر ہے تو وہ تو بیلیبل آفینس ہے، تو وہ تو گرفتار ہی نہیں ہوگا بندہ، آپ کی کروڑوں کی پراپرٹی، لاکھوں کی پراپرٹی، مکان پر، زمین پر وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کی ایف آئی آر ہی آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ تو جو قابضین ہوتے ہیں، ناجائز قابضین ہوتے ہیں، جو قبضہ گروپس ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں پولیس کے ساتھ ڈیل کر کے کہ جی ہمارے پاس 447 کی ایف آئی آر دے دیجیے گا، کچھ نہیں بنتا اس کا۔ آج تک میں نے نہیں سنا کہ 447 میں کوئی سزا بھی ہوا ہو۔ اس نے تو کروڑوں کی پراپرٹی اپنے نام کر لی، پھر فراڈ کرتے ہوئے کہ کسی کھاتہ شریک سے کوئی پراپرٹی خرید لی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب ہم تو اس کھاتے میں برابر کے شریک بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر لینڈ بھی گئی اور مکان بھی گیا، سب کچھ گیا۔ تو اس وجہ سے آپ کی ایف آئی آر کیا ہونی چاہیے، آپ کی ایف آئی آر سول دعویٰ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے قبضہ واپس کیا جا سکتا ہے یا ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت، لیکن پولیس کے پاس بھی تو آپ جائیں گے، تو وہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ لکھنا ہے کہ پولیس والوں سے کہنا ہے کہ اگر آپ واقعی میرے ہمدرد ہیں یا آپ، یہ میں مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں آپ کو حق رسی حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ ایسا قانون ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ کتنی بڑی بری بات ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی زمین یا مکان پر قبضہ کرتا ہے تو وہ آپ کا 447 کی ایف آئی آر ہوتی ہے، یا آپ کی زمین پر، آپ کی فصل پر تھوڑا سا اجاڑا کرتا ہے تو وہ 440 کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے جو نان ویلیبل ہے۔ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ 10 مربوں پر کوئی جا کر قبضہ کر لے اور قبضہ کرنے کے بعد اس پر ایف آئی آر ہو 447 کی اور وہ بیلیبل ہو، اور اگر اسی فصل میں سے کسی ایک مرلہ نہیں، 1 انچ یا 1 فٹ کے اوپر جا کر ایک فصل کا اجاڑا کر دیا ہے، کسی گائے بھینس بیل نے جا کر منہ مار لیا ہے، تو وہ اس کی ایف آئی آر جو ہوگی 440 کی ہوگی اور وہ نان ویلیبل ہے، وہ گرفتار ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے جو آج تک کسی نے نہیں بتایا یا کسی نے نہیں سمجھا، ہر کوئی بس اپنی کرپشن اور اپنے پیسے کمانے کے لیے پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی آج تک ان معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، لا ڈپارٹمنٹ بھی کوشش نہیں کر رہا۔ تو چلیں واپس آتے ہیں اسی بات پر، آپ نے ایف آئی آر کرانی ہے 447/511 کی کہ کوشش کی ہے، تاکہ پولیس جا کر اس کو روک دے۔ پولیس کے پاس یہاں پر اگر پولیس کو یہ کہے کہ ہم آپ کا قبضہ جو ہے نا وہ واپس نہیں کرا سکتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو کہیں ٹھیک ہے، اگر آپ کمزور ہیں، آپ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے، کمزور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاورفل نہیں ہے یا بہادر نہیں ہے، کمزور کا مطلب ہے آپ امن پسند ہیں اور آپ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے، تو پھر آپ ان سے کہیں کہ 145 کی کارروائی کر دیں، قبضہ ہمارا لکھ دیں کہ قبضہ ہمارا تھا، انہوں نے ناجائز کرنے کی کوشش کی ہے، تو 145 میں پھر آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ چلیں اگر اس طریقے سے بھی آپ کا مسئلہ نہ حل ہو تو پھر آپ ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں جائیں گے، جی یہ میرا مکان ہے، یہ میری اس میں خزرہ گرداوری ہے، اس میں یہ کھاتہ شریک نہیں ہے۔ پہلے یہ اتھارٹی آئی تھی کہ کھاتہ شریک پر کوئی وہ نہیں ہوتا، ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ نہیں آتا اور قبضہ گروپ ہونا چاہیے، لیکن اس میں بعد میں اب اتھارٹیز آ گئی ہیں جس میں کہتے ہیں کہ قبضہ گروپ، اب مثال کے طور پر آج ایک بہت بڑے زمیندار سیاستدان بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں جی ہم قبضہ کیا کریں گے، قبضہ گروپ بن رہے ہیں، تو کیا اس کے خلاف پہلے ہم 10 ایف آئی آریں ڈھونڈ کے لائیں تو وہ قبضہ گروپ ثابت ہوگا؟ نہیں، قبضہ گروپ آخر پہلا کام بھی تو ایک دفعہ کرتا ہے نا، تو وہ پہلا ہی کام ہو گیا، پہلے وہ نہیں پکڑے گئے۔ اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ناجائز کام کر رہے ہیں اور کرمنل آفینس اس کے خلاف بنتا ہے تو پھر ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں اس میں انٹرم اپلیکیشن بھی دی جا سکتی ہے کہ فوری طور پر قبضہ ہمارا واپس کیا جائے۔ وہ اگر آپ صحیح طریقے سے کریں گے تو وہ آپ کو فوری طور پہ قبضہ واپس دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ
کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے علاوہ یہ طریقہ کار ہے کہ حکم امتناعی کا دعویٰ بھی بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے. اس میں خاص طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح قبضہ مثال کے طور پر آپ نے رکاوٹ کر لی, انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی, آپ نے رکاوٹ کر لی, آپ فوری طور پر دعویٰ کریں گے کہ حکم امتناعی عام طور پہ دوامی سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن, اس میں ساتھ یہ ہوتا ہے مینڈیٹری انجنکشن جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹری انجنکشن بھی ہوتی ہے, یہ مینڈیٹری ہوتی ہے کہ اس کو روکا جائے. آگے ڈائریکٹری انجنکشن بھی ہوتی ہیں, ڈائریکٹری آرڈر بھی ہوتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ یہ میرے قبضے میں مداخلت نہ کرے. ایک ہے کہ اس نے قبضہ اس سے روکا جائے کہ قبضہ نہ کرے. آگے اس کو ڈائریکشن بھی ہوتی ہے, جس طرح مثال کے طور پر آپ کا بجلی کا میٹر اتار لیا, ایک مثال دے رہا ہوں کہ بجلی کا میٹر آپ کا اتار لیا ہے, تو جب آپ دعویٰ کریں گے وابڈا کے خلاف تو ساتھ یہ لکھیں گے کہ میرا بجلی کا میٹر اتار دیا ہے, میرا معاملات صحیح ہیں, میں نے یہ یونٹ انہوں نے ایکسیس چارج کر لی ہیں, اور اس وجہ سے ان کو ڈائریکشن دی جائے کہ میرا بجلی کا میٹر تا تصویہ فیصلہ لگا دیں. اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نہ اتارے, اگر اتارا نہیں ہے تو پھر کہیں گے وہ مینڈیٹری ہوگا, اور اگر اتار لیا تو ڈائریکٹری ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں. وہاں پر ایک اور پرابلم ہے توہین عدالت کا. توہین عدالت بھی آج تک کوئی سزاوار نہیں ہو سکا, اور لوگ اس وجہ سے ناجائز قابضین بھی ہو رہے ہیں. تو لیکن توہین عدالت جب لٹیگیشن کرتے ہیں تو معاملات حل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ دعویٰ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, استقرار حق کا بھی دعویٰ آپ کر سکتے ہیں, لیکن سول لٹیگیشن میں زیادہ میں آپ کو انوالو کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. اس میں آپ واپسی قبضے کا, اگر آپ کرمنل, کیونکہ پاکستان میں خاص طور پہ لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ اپنے مسائل کو حل کریں شارٹ کٹ طریقے سے, اور کرمنل لٹیگیشن کر کے ان کو ڈرا کر تھوڑے پریشان کر کے, کیونکہ لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے. پولیس کا آج آپ کو میں ایک پازیٹیو پہلو بھی دکھاتا ہوں. آپ بھی شاید پولیس سے ناراض ہوں, میں بھی پولیس سے ناراض ہوں, لیکن اگر پولیس نہ ہونا, اگر وہ ٹھیک بھی ہو تو پھر لوگوں کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لوگ ڈرتے, بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں کہ لوگ ڈرتے پولیس سے ہیں, عدالت سے نہیں ڈرتے. وہ کہتے ہیں بس پولیس سے ہماری ضمانت ہو جائے, آگے ہم ٹرائل کو فیس کر لیں گے, عدالت میں لمبا کام کر لیں گے, اپیل چلی جائے گی. یہ پولیس کے ڈنڈوں سے ڈرتے ہیں. تو پولیس کے دوست اگر سن رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت پاور ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو انصاف کرنے کی وہ جو طاقت دی ہے, اور ریڈیلی انصاف کرنے کی. عدالت تو کافی اصل بات فیصلہ کرتی ہے. جب آپ کسی کو جا کر گریبان سے پکڑ کر اور جا کر جیل میں کرتے ہیں تو وہ اس گھر کی پورے علاقے کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے, اور وہ خوف اگر صحیح طریقے سے ہو اور اچھے طریقے سے ہو, جس طرح ہمارے خلفاء راشدین کے دور میں ہوا کرتا تھا, تو پھر پاکستان ترقی نہ کرے. تو میری گریبان حاضر ہے کہ آپ اس کا جواب میں دوں گا کہ اگر آپ ایک پولیس والے کسی کو انصاف دینا شروع کر دیں, عدالتیں بعد میں دیتی رہیں گی, اگر پولیس والا یہ کام کر دے تو میرا خیال ہے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. تو اس طرح آپ اپنا مکان کا قبضہ جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں, اس کو آپ پراپر طریقے سے. لیکن 447 کی ایف آئی آر نہیں کرانی آپ نے. اگر پولیس آپ کے پر مہربان ہے تو پھر 440 کی ایف آئی آر کر دیں کہ اس کا اجاڑا کر دیا. ٹھیک ہے, اسی مکان کے اندر کوئی پودا لگا ہوا تھا, اس پودے کو انہوں نے, یا پلاٹ جو تھا اس کو انہوں نے اجاڑا کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایف آئی آر ہو جائے نا, مکان کا قبضہ نہ ہو کہ مکان کے اندر داخل ہوئے اور وہ جو تھوڑا سا باغیچہ بنا ہوا تھا اس کے پلاٹ کو انہوں نے جناب کسی بھی چیز کے ساتھ کریدنا شروع کر دیا تو ہمارا نقصان ہو گیا. تو آپ کا وہ زمین کا قبضہ بچ جائے گا. یہ ہے ایک غلام قوم کے لیے قانون جو انگریز بنا کر گئے تھے, اور میں آج مجبوراً آپ کو لیکچر دے رہا ہوں کہ اس قسم کی آپ ایف آئی آر کرا دیں. تو اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آئی ول بی گلیڈ ٹو آنسر دیٹ کوشچن وداؤٹ اینی کاسٹ, اور انشاءاللہ جلد سے جلد آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے ایسٹ ہے, اور آپ ہمیشہ اس چیز کو توجہ دیا کریں کہ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں, اور چینل کو مزید دوستوں کو بتائیں جن کا کوئی مسئلہ ہو. تو میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی ہو سکے تو میں ان دوستوں سے بھی ملوں. کافی سارے دوست پنجاب میں تو میں مل سکتا ہوں, اور پھر خاص طور پہ جو اوورسیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم انشاءاللہ آئیں گے تو ان سے ملاقات بھی کروں گا. تو یہ ہمارا کولیبریشن ہے. دس از دا اسٹیپ فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان اوور گریٹ ہوم لینڈ, مدر لینڈ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.